على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں بہت پسند ہیں. ایک ہے شکر اور دوسرا ہے دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دعا کا طریقہ سکھایا کہ دعا جو ہے وہ کیسے مانگنی چاہیے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور دعا کا طریقہ یہ بتایا کہ دعا کی ابتدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حمد سے ہو. کہ مانگنے سے پہلے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تو پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کریں. اس لیے کہ اگر دعا بغیر حمد کے ہوگی تو پھر دعا کی شکل صورت ایک شکوے کی سی ہو جائے گی، شکایت شکوے سی. لیکن اگر دعا سے پہلے جو ہے وہ حمد ہو جائے اللہ تعالیٰ کی تو پھر جو ہے وہ حمد میں جو ہے وہ شکر خود آ جائے گا کہ یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے مجھے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ انعام کیے ہیں، یہ احسان کیے ہیں، اور سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. تو ان الفاظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کی جائے. اب ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، اس مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے انعامات اور احسانات ہیں، تو ان انعامات اور احسانات کا اللہ کے سامنے شکر ہو کہ اللہ تو نے مجھے بہت دیا ہے، بہت میرے پر تیرا انعام ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے ہر چیز جو ہے وہ دی ہوئی ہے. تاکہ دعا شکایت اور شکوہ نہ بنے بلکہ دعا دعا رہے. اس کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا جو ہے وہ ہو. نمبر 2، پھر اپنی حاجت مانگنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود پیش کیا جائے. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ آپ کے واسطے سے ملا ہے. ہمیں جو اللہ سے ملانے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی ہے. اور پھر محسن کے احسان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس محسن کے احسان کا بدلہ دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں اس امت پر،
اور کیا کچھ نہیں کیا اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین صورت میں جو ہے وہ ہدیہ پیش کیا جائے۔ اور درود شریف کیا ہے؟ ایک امتی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجنا ہے، اس کا نام جو ہے وہ درود پاک ہے۔ اس لیے جب فرشتے پہنچاتے ہیں تو بھیجنے والے کے نام سے وہ ہدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیتے ہیں کہ یہ ہدیہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے جو ہے وہ بھیجا۔ تو چونکہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے، اور عام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جتنے لوگوں نے بھی میرے ساتھ احسان کیا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ جن لوگوں نے بھی مجھ پر احسانات کیے ہیں میں ان سب کے احسانات کا میں نے بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان کے کہ ان کا بدلہ جو ہے خود اللہ دے گی، باقی سب کے احسان کا بدلہ میں دنیا کے اندر اتار چکا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ احسان کا بدلہ جو ہے وہ ضرور دیتے تھے۔ پہلے یہ حدیث عرض کی تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ تو ایک رات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت میمونہ کے یہاں تھے، اور یہ عبداللہ بن عباس کی خالہ لگتی تھی۔ تو اس رات عبداللہ بن عباس بھی اپنی خالہ کے یہاں آئے ہوئے تھے، اور مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کو دیکھنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور قضاء حاجت کے لیے باہر جنگل کی طرف جو ہے وہ گئے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اٹھ گئے۔ قضاء حاجت کے بعد استنجے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پانی کا لوٹا بھرا، اور جس راستے سے اللہ کے رسول نے واپس آنا تھا اس راستے پر جا کر پانی کا بھرا ہوا لوٹا رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو دیکھا پانی جو ہے وہ لوٹا پانی کا بھرا ہوا ہے۔ آپ نے اس پانی سے استنجا کیا، ظاہر اس وقت پانی کی جو ہے وہ حاجت ہے، استنجا کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ خدمت کس نے کی ہے، یہ کام کس نے کیا ہے کہ راستے میں پانی کا لوٹا بھر کر میرے لیے رکھ دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن عباس نے کیا۔ اب چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان تھا خدمت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس احسان کا بدلہ دعا کی شکل میں دیا۔ اللہم فقہہ فی الدین،
کہ اللہ یہ عبداللہ بن عباس نے میری یہ خدمت کی ہے، تو اب اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب۔ اس خدمت کا بدلہ اب اس دعا سے دے رہے ہیں کہ یا اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے قرآن کا علم جو ہے وہ عطا کر۔ کتنا بہترین آپ نے، اب یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، معمولی سے کام تھا، لوٹا پانی کا بھر کر راستے پر جو ہے وہ رکھ دیا، لیکن آپ نے بدلہ جو ہے وہ کس انداز سے عبداللہ بن عباس کو دیا ہے، اور جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ قرآن پاک کی تفسیر میں سب سے زیادہ تفسیر وہ معتبر ہے جو عبداللہ بن عباس سے منقول ہوئی ہو، کہ اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کیا کی ہے، جو عبداللہ بن عباس کسی آیت کی تفسیر کریں وہ سب سے زیادہ معتبر تفسیر جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے بعد کے مصنفین نے عبداللہ بن عباس کو لقب دیا امام المفسرین، کہ جتنے لوگ بھی قرآن پاک کی تفسیر کا علم رکھتے ہیں ان سب کے امام جو ہے وہ عبداللہ بن عباس ہے۔ یہ اس لوٹے کے بھرنے کا بدلہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور کیسا جو ہے وہ بدلہ دیا کہ علم تفسیر کا عبداللہ بن عباس کو اللہ نے امام بنا دیا۔ تو آپ کی یہ عادت تھی کہ جو آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا تھا آپ کسی نہ کسی شکل میں اسے بدلہ ضرور دیتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، ان کے بیٹے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، اور وہ پکے سچے صحابی تھے۔ جب غزوہ بدر کے موقع پر آپ کے چچا کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے حضرت عباس، تو بدر میں جو ہے وہ آپ کے چچا عباس گرفتار ہو گئے۔ اب چونکہ وہ جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ لڑنے کی وجہ سے جو کپڑے پھٹے ہوئے تھے چچا کے، اس طرح اور جو قیدی آئے تھے ان کے کپڑے بھی جو ہے وہ پھٹے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں کپڑے دے رہے تھے، لیکن عبداللہ بن عباس کی قمیص پھٹی ہوئی تھی۔ اب کسی صحابی کی قمیص انہیں پوری نہیں آ رہی تھی کہ ان کا قد بہت لمبا تھا، تو یہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کا قد بھی لمبا تھا، تو اس نے اپنی قمیص اللہ کے رسول کو دی کہ آپ چچا کو یہ قمیص پہنا دیں۔ آپ نے وہ قمیص جو ہے وہ چچا کو پہنا دی۔ تو اب یہ اس کا احسان تھا اللہ کے رسول پر کہ اپنی قمیص جو ہے وہ اس نے دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے جو سچے صحابی تھے ان سے کہا کہ بھئی مجھے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص میں جو ہے وہ کفن دینا۔ تو بیٹے نے آ کر اللہ کے رسول کو بتایا کہ باپ کو آپ جانتے ہو کس قسم کا وہ آدمی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نکلے تو حضرت عمر نے روک لیا کہ آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا بھی اللہ نے مجھے منع نہیں کیا اس کا جنازہ پڑھانے سے۔ حضرت عمر نے کہا اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا، فلانے موقع پر یہ کیا، فلانے موقع پر یہ کیا، فلانے موقع پر یہ کیا، اس سے آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت عمر کی بات نہیں مانی، وہ جنازہ پڑھایا۔
اور جیسے ہی جنازے سے فارغ ہوئے ہیں تو جبرائیل وہی لے کر آ گئے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ آپ کو کبھی ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں، اللہ نے منع کر دیا۔ اب جب یہ مر گیا تو عبداللہ نے کہا کہ باپ مرتے ہوئے یہ کہہ کر گیا تھا، تو آپ نے اسی وقت اپنی قمیص اتار کر اس کو دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اس قمیص میں اس کو کفن دے دو۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ جو اس نے اللہ کے رسول کے چچا کو قمیص پہنائی تھی بدر کے موقع پر، اس کا بدلہ اللہ کے رسول ابھی تک اسے نہیں دے سکے تھے، آپ نے اس کے اس احسان کے بدلے میں اپنی قمیص اتار کر اس کے کفن کے لیے جو ہے وہ دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اگر کوئی میرے ساتھ احسان کرے تو اس کا بدلہ دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے 10 سال آپ کی خدمت کی، چھوٹی عمر تھی۔ تو اس خدمت کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو ایک دعا سے دیا، اللہم بارک لہ فی مالہ و اولادہ۔ یہ 10 سال کی خدمت کا احسان کا بدلہ کہ یا اللہ اس کے مال میں برکت دے اور اس کی اولاد میں برکت دے، اس نے میری اتنی خدمت کی۔ حضرت انس کہتے ہیں مدینے میں جتنے انصاری صحابی ہیں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، جتنے بھی مدینے کے انصار تھے انس بن مالک کہتے تھے سب سے زیادہ مالدار میں ہوں۔ کیوں؟ کہ آپ نے حضرت انس کے مال کے لیے برکت کی دعا دی تھی کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے، تو اللہ نے ایسی برکت جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مال میں دی تھی، اور یہ بدلہ کیا تھا کہ 10 سال انہوں نے میری خدمت کی۔ اور اولاد کی برکت کی یہ حالت تھی، تقریباً 120 سال عمر ہوئی حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ آپ کی دعا کی برکت۔ اس دنیا سے جو آخری صحابی گئے ہیں جن کے بعد صحابہ کا طبقہ ختم ہو گیا، ان میں آخری صحابی حضرت انس بن مالک، وہ دعا کی برکت سے اللہ نے اتنی ان کی عمر میں برکت دی، اور اولاد کی برکت اللہ نے ایسی دی۔ حضرت انس کہتے ہیں میری بیٹی کی بیٹی نے یہ بات بتائی، میری بیٹی کی بیٹی نے مجھے یہ بات بتائی کہ 120 بچے ہم دفن کر چکے، اتنے بچے اللہ نے دیے، اتنی اولاد اللہ نے دی کہ 120 تو یعنی مر گئے ہیں، انہیں ہم جو ہے وہ کفن میں دفن کر چکے ہیں 120 بچے، باقی زندہ کتنے ہوں گے؟ تو یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول پر جو خدمت کا احسان تھا، اللہ نے اس احسان کا بدلہ جو ہے حضرت انس کو اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ دیا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ حمد و ثنا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اور درود شریف کیا ہے؟ یہ امتی کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے، اور اپنے اپنی عادت کے مطابق ہر احسان اور بدلہ دینے والے کو اللہ کے رسول بدلہ ضرور دیتے۔ اب اس کے بعد جو ہم اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ کے حمد کر لی، اللہ کے رسول پر درود پڑھ لیا، اب اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں گے، یا اللہ یہ بیماری دور کر دے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یہ پریشانی دور کر دے، یہ غم دور کر دے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول جو ہے اس ہدیے کا بدلہ اس احسان سے دیں کہ ہماری جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ سے سفارش کرے۔
جس طرح دنیا میں دعاؤں سے آپ نے بدلہ دیا، احسان کا بدلہ دعاؤں سے دیا، اب بھی اگر کوئی امتی ہدیے میں اللہ کے رسول کو درود بھیجتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں اللہ سے اس مانگنے والے کی اللہ سے سفارش کر دیں۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کسی کی دعا کے ساتھ مل گئی تو کیا خیال ہے کہ وہ دعا اللہ کے دربار میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 100% جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک شکر ہے اور دوسرا جو ہے وہ دعا ہے۔ جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جس کی ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے جو عرض کیا۔ اگر اس طریقے سے مانگا جائے گا تو یہ مانگنا اللہ کے دربار میں قبولیت کے جو ہے وہ زیادہ قریب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔